بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت ہی نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنی میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کی ترجمان ہیں، اور علم اللہ کی رحمت کی کثرت اور دو عام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیات تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز جس بات سے کیے جانے کا حکم ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن مجید نے مستقل ایک سورت رحمان کے نام سے موسوم ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے اور پوری صورت میں ابتدا سے انتہا تک کسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقامات پر گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے اپنے عمر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اللہ کی شان رحمت کا تذکرہ مختلف پیرائے میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے کہ میری رحمت میں میری غضب پر غالب رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مسلمان کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر سزا ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر کو معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس قدر رحمت ہے تو کوئی کافر بھی اس جنت سے نا امید نہ ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا اور امید رکھتا رہے گا کہ میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اے انسان، اگر تو زمین پر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا، حکم ہے تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے اپنی جان پر زیادتی کی، یعنی زندگی پر گناہوں میں لت پت رہا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے آگ میں جلا دینا، پھر مجھے راکھ کر کے ہوا اور سمندر میں منتشر کر دینا۔ خدا اگر میرے رب نہیں گرفت کی تو وہ مجھے اتنا عذاب دے گا کہ کوئی اس کو اتنا عذاب نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ تو نے اس کے ذرات میں سے جو کچھ لیا ہے اس کو واپسی کر دے۔ جو شخص صحیح سلامت کھڑا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو اس وصیت پر کس چیز نے بحران کیا تھا؟ اس شخص نے عرض کیا، اے میرے رب، تیری خشیت لے، یا اس نے کہا، اے رب، تیرے خوف نے، پس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو بخش دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں داخل ہونے والوں میں سے دو آدمی زور زور سے چلانے لگے، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ان دونوں کو نکالو۔ انہیں نکالا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل سے پوچھے گا کہ تم لوگ اتنا کیوں چیخ رہے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ اس لیے کیا ہے علی کہ تو ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری تم لوگوں پر رحمت یہی ہے کہ جاؤ اور دوبارہ خود کو دوزخ میں ڈالو۔ وہ دونوں جائیں گے اور ان میں سے ایک اپنے آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو سرد اور سلامتی والا بنا دے گا۔ دوسرا وہیں کھڑا رہے گا اور اپنے آپ کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو بھی اپنے آپ کو اسی طرح ڈالتا جس طرح تیرے ساتھی نے ڈالا ہے؟ وہ کہے گا، اے رب، مجھے امید ہے کہ تو ایک مرتبہ دوزخ سے نکالنے کے بعد دوبارہ نہیں لوٹ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیرے ساتھ تیری امید کے مطابق معاملہ ہوگا، پس دونوں اللہ عز و جل کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جائیں گے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس روز اللہ تعالیٰ نے رحمت کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اپنے پاس رکھ کر ایک حصہ اپنی ساری مخلوق کے لیے بھیج دیا۔ پس اگر کافر بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ بھی جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ بھی جہنم سے بھی بے خوف نہ رہے گا۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سے یہ واقعہ سنا کہ ایک بزرگ جو بڑے محدث تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کے انتقال ہوا کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ کہ ہم نے تو ساری عمر علم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس اور تدریس اور تصنیف و وضو خطابات میں گزاری، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہی تھی ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئے اور سیاہی چوسنے لگے۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لے تو پھر میں قلم سے کام کروں گا۔ چنانچہ اتنی دیر کے لیے تم نے اپنا قلم روک لیا اور اس وقت تک قلم سے کچھ نہیں لکھا جب تک وہ مکھی اس قلم پر بیٹھ کر سیاہی چوستی رہی۔ تم نے خالص میری رضامندی کی خاطر کیا، اس لیے اس عمل کی بدولت ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک